میم مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا جو شرعی عدالت میں کیس چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب سے آپ لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جلد سے، اور اس کے لیے کمیٹی میں نام بھی اور اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ پہلے میں عدت کیس پہ آنا چاہتی ہوں. میرے خیال میں کہ اس سے زیادہ گھٹیا اور اس سے زیادہ آپ کا کمظرف دشمن نہیں ہو سکتا ہے جو ذاتی دشمنی میں اسلامی شرعی حدود کو جو ہے وہ پامال کر دیں. یہ ایک ایسا چیپٹر پاکستان کے اندر کھل گیا ہے کہ شرعی نکاح کرتے ہوئے بھی اس کے بعد اس کے اوپر تکذیب کے اور اس کے بعد جھوٹا کوئی شخص اٹھا کے کسی بھی باپردہ خاتون کے اوپر جو ہے وہ کیریکٹر کے اوپر الزام لگا دے گا. یہ بڑا عجیب سا چیپٹر پاکستان کے اندر کھل گیا. یہ کبھی کسی اسلامی معاشرے میں ایون ہمارے کلچر میں ایسا ہوتا نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ چونکہ اس کیس کی سزا یا یہ جو کیس ہے تو کھلنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کے آرگیومنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہیں، اس کو کوئی لوگ سن نہیں سکتے ہیں. ابھی یہ کہ بار بار جو ہے وہ کوئی جو وکیل ہے رضوان نامی، ان کی طرف سے بار بار جان بوجھ کے ڈیلے کیا جا رہا ہے، وہ آ ہی نہیں رہے تاکہ بشرا بی بی کا یہ کیس ختم ہی نہ ہو سکے. اور دیکھیے کریکٹر اساسینیشن اور اس طرح خواتین کو کورٹس کے اندر اپنی دشمنی کے اندر گھسیٹنا، میرے خیال میں یہ تو پی ایم ایل این کی ڈومین ہے. اب ان کو اس چیز سے باہر نکل جانا چاہیے. پاکستان آگے بڑھ چکا ہے، ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ نے سیاست کا مقابلہ کرنا ہے، عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارا مقابلہ کرنا ہے تو آپ سیاست کے میدان میں کریں. لیکن یہ جو عدت کا کیس ہے اس کی چھینٹیں ہر ایک کے دامن پہ آئیں گی. کسی کا خاندان محفوظ نہیں رہے گا، کسی کی بیوی بیٹی نکاح کرتے ہوئے محفوظ نہیں رہے گی. میرے خیال میں اب اس کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور یہ جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے نہ کہ وکیل نے کہ وہ ہر اس کے اوپر جو ہے وہ غائب ہو جائے. تو میرے خیال میں اب یہ منطقی انجام تک پہنچ جانا چاہیے اور اس کیس کو ختم کر دینا چاہیے، بلکہ جس نے یہ کروایا اس کو بھی سزا دے دینی چاہیے. دوسرا میم یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے پنجاب میں جلسوں کا اعلان کر دیا کہ 21 کے بعد آپ لوگ پنجاب میں جو ہے وہ قدم رکھیں گے، تو اس حوالے سے آپ کہیں گے کیا لائحہ عمل ہے، کس طریقے سے کون سے شہر سے پہلے اسٹارٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے بیسکلی تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ہے ووٹ ہے اور ہمارے پاس سب سے زیادہ ورکرز ہیں. اور ظاہر بات ہے جو 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اور ورکر کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد اس ملک میں تو ثابت ہو گیا ہے کہ سب سے عوامی اور سب سے سخت جان ورکر اور پارٹی اور لیڈران کی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. اور ظاہر بات ہے قانون کی آئین کی بالادستی کے لیے اور ہمارے جو لوگ بے گناہ خان صاحب سمیت، بشرا بی بی سمیت، عالیہ حمزہ سمیت، صنم جاوید، اعجاز چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، عمر چیمہ صاحب، جتنے بھی لوگ ہمارے اور جو ہمارے ورکرز بے گناہ اس وقت جیلوں کے اندر قید ہے، اس کے لیے بھی، اور پھر ظاہری بات ہے ضمنی الیکشن جو ہے اس وقت ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم جلد سے جلوس ضروری کریں گے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں نکلے، جلد سے کرے، جلوس کرے، ریلیاں نہ کریں، اپنی جو کیمپین کو اٹھائیں، تو یہ ہمارا رائٹ ہے. انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی صرف جلسے ہوں گے یا دھرنے تک بھی بات آئے گی؟ دھرنے بھی ہوں گے یا اسلام آباد آنے کا بھی آپ نہیں؟ ابھی تک تو دھرنے کیا اس کے ابھی تک تو مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. ہاں یہ کہ پولیٹیکل جو وہ ہے ایک ایکٹیویزم ہے اور ورکرز کو دوبارہ سے ریلیز کے اندر لے کر جانا، جلسے کے اندر لے کر جانا، اس اسپرٹ کو دوبارہ جو ایک ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہوتی ہے اس کو اٹھانا پاکستان تحریک انصاف کا خاصہ بھی ہے. اور انشاءاللہ اسی کے اوپر ہی بلیو کرتے ہیں. اور خان صاحب کے لیے اور بے گناہ قیدیوں کے لیے اور ورکرز کے لیے انشاءاللہ ہم اسی طرح جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہیں گے.